بات ختم ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا اور آئینہ دیکھ کر کے دل میں بس اتنا سا خیال آ گیا کہ اگر مجھے بیچا جائے، اگر مجھے بیچا جائے تو پوری کائنات کی دولت بھی میرے حسن کا بدل نہیں ہو سکتی. اگر مجھے بیچا جائے، اگر مجھے بیچا جائے تو پوری کائنات، یا اگر میں بک جاؤں، اگر میں بک جاؤں تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی. پھر کیا تھا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا کیا؟ اللہ کا نبی معصوم ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو کا امتحان لے کر اللہ جو دوسرے بندے نا ان کو پیغام دینا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، توجہ آپ کی میری طرف، ایسا نہیں ہوتا کہ جب اپنے بچے اور دوسرے کے بچے لڑتے ہیں، اپنے بچے اور دوسروں کے بچے لڑتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اپنے بچے کو مارتے ہیں نا، اپنے بچے کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چل لڑائی نہیں کرنا. تو اس سے دوسروں کو پیغام ملتا ہے کہ لڑائی نہیں کرنا. بلا تمثیل حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا آئینہ دیکھ کر کہ اگر میں بکوں، میرا حسن بکے تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی. پھر اللہ نے گھر سے نکلوایا بھائیوں کے ذریعے سے، سوتیلے بھائیوں نے مارا، کنویں میں ڈالے گئے، پھر نکالے گئے. اس کے بعد مصر کا قافلہ جا رہا تھا. جب بھائیوں نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ بھاگا ہوا غلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہا کہ اگر کچھ کہا تو اور ماریں گے. حضرت یوسف نے گردن جھکا لی اور پھر حدیث پاک میں آیا ہے کہ کھوٹے سکوں کے بدلے، کیا؟ کھوٹے سکوں کے بدلے حضرت یوسف کو بیچ دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوٹے سکوں کے بدلے بیچا تو فرشتے نے کان میں آ کے کہا یوسف تم نے اپنی قیمت کیا لگائی تھی اور تم کیا بکے کھوٹے سکوں کے بدلے. فوراً اللہ کے نبی نے توبہ کی. اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ کبھی اس کے قریب سے گزر کر نہیں جاتا، لیکن یہ بندوں کی عبرت کے لیے اللہ بتا رہا ہے. جب فرشتے نے کان میں کہا تم نے قیمت کیا لگائی تھی اور بکے کیا؟ کھوٹے سکوں کے بدلے چند دراہما بکسم معدودہ، قرآن کہتا ہے چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیے گئے. حضرت یوسف نے فوراً توبہ کی، رجوع کی اللہ کی طرف، مولا مجھے معاف کر دے. وہ خیال ہی آیا تھا، حالانکہ خیال پہ سزا نہیں ملتی، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. یہ تو محبوب لوگ ہیں نا، سزا نہیں ہے یہ، بلکہ بندوں کو عبرت کے لیے ہے. بس کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے رجوع کیا، توبہ کی. پھر حضرت یوسف مصر گئے، مصر پہنچے. پھر وہ سارا واقعہ آپ اس سے سن چکے ہیں تفسیر میں. نہلائے گئے، کانوں میں موتیاں ڈالی گئی، سچے موتی، سونے کی جوتیاں پہنائی گئی، سونے کا تاج سر پہ رکھا گیا، سونے کے کنگن پہنائے گئے. شریعت محمدی میں حرام ہے، شریعت میں حکم الگ تھا. سونے کے کنگن پہنائے گئے، لباس قیمتی پہنایا گیا، اور بازار میں ایک تخت بچھا کے اس پہ بٹھا دیے گئے. اب وہ جو شخص تھا جس کا نام بشرا آتا ہے، بشرا، اس بشرا نے کہا لگاؤ قیمت. مصر والو بہت غلام خریدیں، ذرا اس کی بھی قیمت لگاؤ. کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. مصر کا بادشاہ آیا تو اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر کہا مصر کا سارا خزانہ دیتے ہیں اور یوسف کو لیتے ہیں. تب فرشتے نے کان میں آ کے کہا یوسف جب تو نے اپنی قیمت خود لگائی تھی، جب تو نے اپنی قیمت خود متعین کی تھی تو کھوٹے سکوں کے عوض بیچے گئے. آج تیری قیمت اللہ نے لگائی ہے، آج تیری قیمت. تو دیکھ جب تم اپنی قیمت خود متعین کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو پھر شان کیا ہوتی ہے. حالانکہ یہ بھی ہوا ساری قیمت لگا کر سارا خزانہ خالی کر کے پھر بھی کہا، ہاں یہ بات بھی خاص یاد رکھنا، خرید نہ سکا یوسف کو، سارا خزانہ دے دیا. پھر بھی بشرا راضی نہیں ہوا تو کیا کہا، بشرا یہ خزانہ لے لے اور یہ غلام یوں ہی دے دے، یہ غلام
ایک خزانہ لے کر یہ، کیونکہ اس کی کوئی قیمت تو لگ نہیں سکتی، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے تکبر کو، دل کی انا کو، دل کے اندر بیٹھے ہوئے اس بت کو نکال کر کے باہر کرے اور اپنے اندر عاجزی اختیار کرے، ورنہ بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر میں کبھی بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہفتہ والدین ہوگا انشاءاللہ، ہاں مجھے یاد آتا ہے، صرف شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں احمد نگر گیا تھا، وہاں قریب میں کوئی ایک دیہات تھا، شاید حافظ صاحب بھی ساتھ رہے تھے، کیا یاد نہیں آتا کون ساتھ تھا۔ تو وہاں پہنچے تو دیہات میں ایسے عنوان نکل گیا والدین کا، تو والدین پر گفتگو ہو رہی تھی، ایک شیو سینا کا سیاسی لیڈر دور بیٹھ کر کہیں وہ گفتگو سن رہا تھا۔ اب میں تو تقریر کر کے آ گیا، اور اتفاق سے اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ماں باپ کا ذکر نکلا اور پورا مجمع رونے لگا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اللہ نے اس محفل پہ ایسا کرم کیا کہ وہ شخص بھی سنتا رہا۔ پھر میں تو آ گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد بڑے اجتماع میں گیا، حضور مفکر اسلام بھی تھے، حضور امیر سنی دعوت اسلامی بھی تھے، تو وہاں پہنچا تو میں اچانک حضور مفکر اسلام کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں کے ساتھی حضرت قبلہ کو عرض کر رہے تھے کہ حضرت اس محفل میں جو دور بیٹھ کر وہ شیو سینا کا لیڈر سن رہا تھا، تو اس کی ماں کو اس نے گھر سے نکال دیا تھا اور اس نے اپنی بہن کے گھر پہنچا دیا تھا۔ اس نے ان کو منتظمین اجتماع کو بتایا کہ صبح کو اٹھ کر میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی بہن کے گھر جا کر اپنی ماں کو منا کر اپنے گھر لے آیا۔ میں نے کہا یا اللہ، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر والدین میں صلح، یعنی میرے نبی کی حدیث اب بھی اگر بیان کی جائے تو کافروں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ کرم کی بات ہے، الحمدللہ، اپنا کوئی اس میں ہنر نہیں ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اسی نیت کے ساتھ ہفتہ والدین منایا جا رہا ہے پورے شہر میں، کیونکہ شہر میں اب جلدی رہنا تو نہیں ہوتا ہے، کافی مصروفیت ہوتی ہے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ، اجتماع کے سلسلے میں قیام ہے۔ میرے دل کی خواہش ہے کہ یہ جو شکایتیں بار بار آتی ہے ماں باپ سے اولاد کی دوری، اللہ کرے کچھ ایسی باتیں لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان پھر سے محبت اور الفت کا ماحول قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔